سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی عزت والا، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، تو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص رکھتے ہوئے۔ لوگوں سن لو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ رہنمائی نہیں فرماتا اسے جو نہایت جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ضرور چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے، ایک سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ ہر ایک جاری ہے مقرر کی ہوئی مدت تک۔ خبردار وہی ہے بڑی عزت والا، بہت بخشنے والا۔ اس نے تم سب کو ایک جان سے مخلوق فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اپنی قدرت سے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، 3 تاریکیوں میں۔ یہ ہے عظمت والا اللہ تمہارا رب، اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے پسند فرماتا ہے تمہارے لیے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوا۔ پھر جب اللہ اپنی طرف سے اسے کوئی اپنی نعمت عطا فرما دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے اس سے پہلے وہ اللہ کو پکارتا تھا، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ آپ فرما دیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اپنے کفر کے ساتھ، بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ کیا وہ مومن جو شب کے اوقات میں عبادت گزار ہے، سجود اور قیام کرتے ہوئے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ نصیحت قبول کرنے والے تو عقل مند ہی ہیں۔ فرما دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بہترین صلہ ہے، اور اللہ کی زمین فراخ ہے، بجز اس کے کچھ نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ فرمائیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص رکھتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ فرما دیں بالفرض اگر مجھ سے اپنے رب کی حکم عدولی ہو جائے تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص رکھتے ہوئے، بس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ فرما دیں بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھروں کو نقصان میں ڈالا۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ ان نافرمانوں کے لیے ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل۔ یہ ہے وہ عذاب کہ اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں تو مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ بتوں کی عبادت سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے انہی کے لیے بشارت ہے۔ تو خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی اور وہی عقل مند ہیں۔ تو کیا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا
تو کیا پھر آپ ہدایت دیکھ کر چھڑا لیں گے اسے جو علم الہی میں دوزخی ہو چکا؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، پھر اس پانی کے ذریعے کھیتی نکالتا ہے کہ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ تیاری پر آتی ہے تو پکنے کے بعد تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گئی، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے عظیم نور پر ہے؟ تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے اتارا بہترین کلام، ایسی کتاب جس کی سب باتیں آپس میں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی ہوئی، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جسموں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب اس کا مزہ چکھو جو کچھ تم کرتے تھے؟ ان سے پہلے لوگوں نے حق کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں شعور ہی نہ تھا، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا مزہ چکھایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب سب عذابوں سے بڑا ہے، کبھی وہ جانتے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ہم نے انہیں عربی زبان کا قرآن عطا فرمایا جو کجی والا نہیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی آدمی شریک ہیں جو آپس میں سخت اختلاف رکھتے ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جو ایک ہی آدمی کی ملک میں ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان مشرکوں کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک آپ پر موت آنی ہے اور یقیناً انہیں بھی مرنا ہے، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑو گے۔